قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ طلاق ہمارے مطالعے میں ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اس کی تلاوت، ترجمہ سنی، تفسیر کے حوالے سے بنیادی نکات جو ہے ہم نے ڈسکس کیے، اور خاص طور پر جو عدت کے مسائل تھے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم نے اس کے متعلق جانا۔ آیت نمبر 7 تک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ عدت کے مسائل اور اس سے ملتے جلتے جو مسائل ہیں ان پر بات چل رہی ہے۔ ایک ضمنی نکتہ تھا جو پچھلے پروگرام میں رہ گیا تھا۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا ذالکم یوعظ بہ، اور تمہیں ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ کس کو کیا جاتا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ پھر فرمایا گیا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس جگہ سے رزق دیتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ جو ایک فلسفہ ہے کہ اللہ پر توکل کر کے اور اس پر بھروسہ کر کے اعتماد کرنا، یہ بڑا ہی پیارا فلسفہ ہے۔ ہماری بہت ساری پریشانیاں، دشواریاں، تکالیف، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کا پابند کیا ہے کہ ہم اسباب کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان سب کیفیتوں کے اندر ہم مسبب الاسباب کی طرف اولاً رجوع نہیں کرتے۔ ایک طبقہ اس کی عادت ہے، یعنی جب اسباب سے عاری ہو جائیں گے، کوئی سبب نہیں ملے گا، کوئی سفارش نہیں ملے گی، کوئی منصب والا نہیں ملے گا، کوئی تدبیر نظر نہیں آئے گی، تو پھر ہم کہیں گے کہ چلو جی یا سلاموں کا ختم کرواتے ہیں، چلو جی کسی سے دعا کرواتے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ کسی بھی پریشانی، دشواری کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع یہ پہلا قدم ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ حدیث مبارکہ میں ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھی جائے، 2 رکعت نماز، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے بندہ دعا کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو یہ اس کا پہلا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھ دیتا ہے، اپنی فریاد رکھ دیتا ہے، اپنی عرضی پیش کر دیتا ہے۔ تو پھر یہاں فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے، اپنی عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کام کرنے والا ہے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا۔ تو ان کے والد جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، مشرکین نے اغوا کر لیا ہے بچے کو، اور محتاجی کی بھی شکایت کی کہ غربت بھی ہے، محتاجی ہے، فقر و فاقہ کا معاملہ ہوگا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
اس کی کثرت کرتے رہو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ گھر میں جا کر اپنی زوجہ سے بات کی، اور خود بھی اور ان کی زوجہ نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس ورد کی تکرار شروع کر دی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنا۔ اب اس میں بندے کی کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پر اعتماد کے تعلق سے بندے کا جو یقین ہے وہ کس درجے کا ہونا چاہیے؟ یہ جو آیت ہے، یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات لاہور شریف والے کلمات، یہ اس پورے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں کہ بندے کا اللہ کے متعلق یقین، اس کی تفصیل کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، لا حول، حول کہتے ہیں حرکت کو، کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا ہے کہ مولا کریم میرے اندر تو حرکت کرنے کی سقط بھی نہیں ہے، ولا قوت، نہ میرے اندر کوئی قوت ہے، الا باللہ العلی العظیم، اگر ہے تو وہ خدا قوت والا ہے، وہ خدا اختیارات کا مالک ہے کہ جو بڑی شان والا ہے، علی جو ہے بلند مرتبے والا ہے، رفت والا ہے، العظیم، اور میرا رب جو ہے وہ عظمت والا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں بارہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی شیطان کو بھگانا ہو تو لاہور شریف پڑھو، ٹھیک ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ جو کلمات ہیں یہ خاص طور پر اس بندے کے لیے ہیں کہ جب دشواریاں ہی دشواریاں ہوں، تنگی ہو، پریشانی ہو، کوئی آسرا نہ بچا ہو، اور بندہ یہ کلمات پڑھے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ آزمودہ وظیفہ ہے، اور بعض روایات میں فرمایا گیا کہ لاہور شریف جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ اتنے پیارے کلمات ہیں، تو اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند روز ہی گزرے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دیکھا تو ان کا بیٹا۔ اللہ اکبر، صرف بیٹا نہیں آیا بلکہ روایت میں ہے کہ 4000 بکریاں اس کے ساتھ ہیں۔ اب کفار جو حربی ہیں ان کا مال، دارالحرب کے جو کفار ہیں، یعنی ایک پوری سلطنت تھی، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست تھی، اسلامی ریاست کا پھیلاؤ سب جگہ نہیں تھا، خود ایک وقت تک یعنی ہجرت کے 8ویں سال تک مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، مکہ مکرمہ بھی دارالحرب تھا۔ تو دارالحرب کے اندر دشمن کا مال مل جانا یہ مال مباح ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا ان پر نیند وغیرہ طاری ہوئی، وہ غفلت میں آئے، اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قید سے نکلے، اور اوپر سے ان کی بکریاں بھی ہاک کر لے آئے۔ تو غیبی مدد یہ ملی کہ نہ صرف یہ کہ بچہ آ گیا، بلکہ جو ایک شکوہ تھا، یعنی ان کی ایک عرضی تھی اور ان کو ایک درپیش پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ غربت بھی ہے، تو غیب سے ان کو رزق بھی دے دیا گیا، ایک ایسی جگہ سے جہاں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو نقطہ ہے، پیچھے سے جو آیات چل رہی تھیں اس کے تناظر میں نے بیان کیا۔ بڑھتے ہیں آگے، اور جو اگلی آیات ہیں ان کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا۔ بات چل رہی تھی عدت کے احکام کی، یعنی جو آیت نمبر 4 ہے اس میں فرمایا گیا کہ وہ خواتین کے جو عمر کے حصے کو پہنچ گئی ہیں کہ
جو سن ایاس کہلاتا ہے، جس میں عورت کا ایک نیچرل جو سرکل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اب ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو وہ پھر مہینوں کے اعتبار سے عدت کرے گی، 3 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ پچھلے پروگرام میں ہم نے ان مسائل کو بیان کیا۔ اور جو حمل والی عورت ہے وہ عدت کرے گی بچہ پیدا ہونے تک۔ تو عدت کے حوالے سے 3-4 صورتیں ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئیں۔ عدت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ 2 بنیادی نکات ہیں کہ جس کی وجہ سے عدت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ عدت کے اندر ایک عنصر ہے سوگ کا، کہ عدت جو ہے وہ سوگ کا نام ہے۔ نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب عورت اس نعمت سے محروم ہوتی ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عدت میں بیٹھتی ہے۔ جیسے اگر بائنہ کی عدت ہے، رجعی کی عدت نہیں ہے، تو عورت جو ہے یا 3 طلاق دیے شوہر نے تو عورت پر سوگ بھی لازم ہوتا ہے، وہ زینت اختیار نہیں کرے گی، وہ کپڑے نہیں پہنیں گی کہ جو زینت کے کپڑے کہلاتے ہیں، گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تو طلاق کی عدت ہو یا پھر وفات کی عدت ہو، دونوں کے اندر ایک کامن عنصر یہ ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے سوگ کی زندگی گزارنا، صرف عدت تک۔ عدت کا معنی ہی لمٹ ٹائم ہے کہ ایک لمٹ ٹائم تک، یعنی تمام کے تمام جو افراد ہیں میت کے متعلقین، ان کے لیے سوگ ہے 3 دن، صرف 3 دن سوگ میں وہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ سوگ ان کے لیے منانا یہ حرام ہے۔ لیکن جو مطلقہ ہے یا جو بیوہ ہے، اس کی جو سوگ کی مدت ہے وہ پوری عدت تک ہے۔ فوتگی کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اگر عورت حمل سے ہو تو بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہے۔ یہ جو ہے حاملہ کی جو عدت ہے، طلاق اور عدت وفات دونوں ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی جو عدت ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن، چھوٹی ہو بڑی ہو کسی عمر کی ہو۔ لیکن یہاں طلاق والے کے ہاں تفصیل ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سنی، اور آج بھی تھوڑا سا اشاراتاً ہم نے اس کو سماعت کیا۔ تو ایک مقصد تو سوگ ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ فوتگی کے بعد یا طلاق دیے جانے کے بعد عورت دوسرا نکاح بھی کرتی ہے، یا دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ تو چونکہ نسب جو ہے، نسب کی حفاظت دین اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ نسب کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کس کا ہے اس بات میں کہیں شک پیدا نہ ہو، کسی بھی طرح کا شک پیدا نہ ہو۔ عام طور پر جو ہے جو بالغ افراد ہیں، خاص طور پہ شادی شدہ، اس بات کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر جیسے ہی سرکل بند ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، لمبا ہونا شروع ہوتا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو چونکہ اگر سرکل آتا رہے تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حمل نہیں ہے۔ اچھا، ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ حمل تو ٹھہر گیا ہے لیکن کسی اور وجہ سے خون آ جاتا ہے، بیماری کا خون ہوتا ہے۔ تو اگرچہ کہ موجودہ جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نیکسٹ سرکل آنے کا مطلب یہ ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا، شریعت نے پھر بھی اس معاملے کو یقین تک لے جانے کے لیے 3 جو سرکل ہیں عدت میں، اس کی شرط عائد کی ہے کہ 3 سرکل تک جو ہے وہ یہ رہے گی عدت کے اندر، تاکہ حتمی طور پر قطعی طور پر یقین ہو چلے کہ اس عورت کا کے رحم میں اب پچھلے شوہر کی کوئی امانت باقی نہیں ہے، تاکہ بچے کی ولدیت کے تعلق سے اور بچے کے نسب کے تعلق سے کسی قسم کا احتمال غیر نہ رہے۔ اب جا کے یہ نیا نکاح کرتی ہے تو واضح طور پر کلیئر ہو
اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس شوہر کا ہوگا جس سے اس نے نکاح کیا ہے۔ تو یہ دو بنیادی مقاصد ہیں عدت کے مقرر کیے جانے کے۔ اور پھر عدت کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو بینچ مارک مقرر کیا گیا ہے، یہاں پر جو معیار مقرر کیا گیا سرکل کو یا وضع حمل کو، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ اس کی یہ وجہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ تو مسائل تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ نکاح کس گھر میں نہیں ہوتا؟ جب نکاح ہے تو پھر طلاق اگرچہ کہ ہر گھر میں نہیں ہوتی لیکن ہو سکتی ہے۔ تو نکاح، طلاق کے اور فوتگی کس گھر میں نہیں ہے؟ فوتگی تو ہر گھر میں ہے۔ آج نہیں، آج تک نہیں ہے تو ہونی ہے۔ تو یوں فوتگی ہے تو پھر عدت بھی ہے، جس کا شوہر جائے گا اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ تو یوں ایک بڑا ہی بنیادی موضوع ہے جس کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو عورت جو ہے وہ عدت میں جب بیٹھے گی تو اس دوران شوہر جو ہے اسے نان و نفقہ دے گا، اسے رہائش دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی اس پر بات ہوئی، اگلے آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے آیت نمبر 6 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ ترجمہ کنز ایمان۔ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ پھر اگر باہم مذائقہ کرو یعنی دشوار سمجھو تو قریب ہے اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا پس منظر تو بعد از طلاق پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں، بہت سارے مسائل کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن کچھ مسائل وہ ہیں کہ جس کا تعلق صرف طلاق کے بعد کی زندگی سے یا عدت کی زندگی سے نہیں ہے، عمومی مسائل بھی ہیں۔ جو پہلا حکم یہ بیان کیا گیا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں بیویوں کو رکھو۔ ہمارے ہاں طلاق دینے کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دینا۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ عدت کے دوران عورت وہیں رہے گی کہ جہاں پر شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو اب ہم جو فیصلہ کرتے ہیں، ہم جس چیز کو بنیاد بنا کر عورت کو گھر سے نکالتے ہیں، وہ ہے ہمارا اختیار، ہمارا گھر ہے جناب، نکلو یہاں سے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عدت کے دوران جہاں تم رہتے ہو عورت کو وہیں رکھو۔ اچھا، ضمنی بات عرض کروں اس آیت سے ملاتے ہوئے، موت کی عدت کا بھی یہی اصول ہے کہ عورت اس گھر میں عدت گزارے گی جہاں شوہر نے اسے رکھا ہوا تھا۔ بعض اوقات جو ہے وہ 2-3 گھر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی کبھار گاؤں میں بھی جاتے ہیں، گاؤں میں آبائی گھر ہوتا ہے، ماں باپ بھی رہتے ہیں وہاں، کوئی پابندی نہیں ہوتی، جتنا مرضی رہیں، لیکن نوکری کے لیے کسی اور وجہ سے شہر میں آئے ہوتے ہیں، شوہر نے اسے یہیں رکھا ہوتا ہے، وہ سالہ سال سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب تدفین ہوتی ہے تو بہت سارے مواقع پر گاؤں میں تدفین ہوتی ہے، اب عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم جی وہاں جا کر رہو۔ اس میں اصول یہی ہے کہ جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہاں پر اسے فوتگی کی عدت گزارنی ہوگی،
اور اس مسئلے کی بنیاد قرآن پاک کی آیت ہے. یہاں اشارہ موجود ہے کہ جہاں شوہر کی موجودگی ہوگی وہاں جو ہے عورت عدت گزارے گی. تو ایک تو یہ حکم دیا گیا، اور ہمارا کلچر جو ہے اس آیت مبارکہ کے حکم کی کتنی بڑی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. خلاف ورزی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ ایک وحشی زندگی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. سب نہیں، تہذیب والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، سمجھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ تو بعد از طلاق کے مسائل ہیں نا. میرے پاس ایک کیس آیا نا، کسی نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ جی وہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور بس اب طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہے. سمجھانے کی بھی کوشش کی میں نے، لیکن اندازہ لگایا کہ اب وہ حالات آ چکے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ وہ لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا دن طلاق نہ دیں بس. میں نے پوچھا کیوں بھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک شادی ہونی ہے، تو اگر ابھی طلاق ہو جائے گی تو پھر گھر میں ایک افسردگی کا ماحول ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدت کے بھی مسئلے ہوں گے. عدت میں جب ہوگی تو فنکشن میں کس طرح جا سکے گی؟ تو اب یہ پارٹی دیش کے اندر کہ جب گھر ہی ٹوٹ رہا ہے تو ہم آپ کی ضرورتوں کا کیوں خیال کریں بھائی؟ تو الحمدللہ رب العالمین میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں انہوں نے بڑی معقول بات کہی ہے، اور آپ نہ اس بات کو مان لیں، اس میں فائدہ ہے. تو ان کا ذہن نہیں بن رہا تھا. میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ مسئلہ آپ کے گھر میں ہوتا، آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہوتی اور آپ کے یہاں کوئی خاتون جو ہے اسے طلاق ہونی ہوتی اور آپ دوسروں کو ریکویسٹ کرتے، تو آپ کیا فیل کرتے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے کہ صرف جب تک نکاح کی زندگی ہے وہی زندگی جو ہے اس نے سلوک اسی میں کرنا ہے صرف، بلکہ طلاق کے بعد بھی عورت جو ہے اس نے سلوک کی محتاج ہے. مطلب عدت کے دوران شوہر سے اس کا ایک تعلق ہے، اگرچہ کہ وہ بے تعلق ہو کر رہے گی، الگ رہے گی، پردہ کرے گی شوہر سے اگر طلاق رجعی نہیں ہے تو، لیکن کئی باتوں میں شریعت نے شوہر کو پابند کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی ذکر آ رہا ہے وَلَا تُضَارُّهُنَّ کہ تکلیف نہ دو عورتوں کو. تو ٹھیک ہے، طلاق کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ تکلیف نہ دو، تو اگر آپ ان کی اس تکلیف کا خیال کرتے ہوئے طلاق میں تھوڑا ڈیلے کر دیں گے تو ان کے لیے تو بہت بڑا احسان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین ان لوگوں نے، میں نے کہا گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں اور یہ بات ان کے سامنے رکھیں. تو ان لوگوں نے اپنے گھر پہ جا کے بات کی، پڑھے لکھے لوگ تھے، گھر پہ جا کے بات کی، گھر والوں کا ذہن بنا، انہوں نے یہ ڈیسیجن مؤخر کر دیا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اگر وہ طلاق کی نوبت آ چکی تھی اور اس وقت طلاق دیتے تو ان پہ کوئی مواخذہ نہیں تھا، لیکن ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل. کہ عدل تو یہ کہ ٹھیک ہے بھی ہم پر یہ انتظار لازم تھوڑی ہے، فضل یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ اس کا مزید خیال رکھیں، اس کی تکلیف کا خیال رکھیں، جو آپ پر لازم نہیں ہے آپ اس کا بھی خیال رکھیں. تو اعلیٰ ترین منازل ہوتی ہیں اخلاقیات کے درجے ہوتے ہیں، اور یہ درجے بندے کو بلند مقام و مرتبہ تک لے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہاں طلاق دی ہے وہاں دھکا مار کے باہر نکالتے ہیں گھر سے. یہ حکم قرآنی کے خلاف ہے. آگے فرمایا گیا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ تکلیف نہ دو، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ایسا ماحول نہ بناؤ کہ ان پر اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے، تنگی نہ کرو ان کے اوپر. تو عدت کے دوران انہیں بہتر ماحول فراہم کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اچھا، اگرچہ کہ بات تو عدت کے تعلق سے ہو رہی ہے کہ شوہر بیوی کو وہاں رکھے جہاں وہ رہتا ہو، لیکن یہیں سے ایک ضمنی نکتہ بھی ہے کہ وہ افراد کہ جو سالہ سال جو ہیں وہ گھر سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، کتنا دور رہنا ان کے لیے درست ہے اور کتنا دور رہنا درست نہیں ہے. ہمارے فقہ اکرام نے 4 مہینے کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 4 مہینے کی مدت ہے کہ جس میں وہ گھر سے دور نہ ہوں. 4 مہینے تک تو ہو سکتے ہیں،
اس سے زیادہ جو مدت ہے وہ اختیار نہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کو اجازت نہ دے، 4 مہینے تک تو بیوی کا حق نہیں ہے۔ یعنی مطلب شوہر اگر 4 مہینے تک گھر سے باہر ہے تو ایسا نہیں کہ بیوی کا حق معطل ہو گیا، سوائے اس کے کہ جب ایک سے زیادہ شادیاں ہوں۔ ایک سے زیادہ شادیاں ہوں تو پھر برابری کرنا ضروری ہوگا۔ ایک ہی شادی ہے، شوہر 4 مہینے تک گھر سے باہر ہے، تو بیوی یہ نہیں کر سکتی جی مجھ پر ظلم ہوا ہے، لیکن وہ اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ آگے کی اجازت نہ دے، اور اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ اجازت دے دے۔ حق اس کا ہے۔ وہ اگر اجازت دیتی ہے تو شوہر پوری زندگی گھر سے باہر رہے، ممکن ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیات کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہاں غلط فہمی ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں دور رہنا ہی مطلقاً گناہ ہے۔ مطلقاً گناہ اس وقت میں ہوگا کہ جب بیوی کا مطالبہ ہوگا۔ اچھا، پھر طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی اور عورت جو ہے وہ فرمایا گیا کہ حمل سے ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور عورت کو طلاق دے دی اگر وہ حمل سے ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدت میں ہے، اور یہ عورت جو ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ 9 مہینے بھی اگر بچہ پیدا ہونے میں لگتے ہیں تو یہ اس کی عدت جاری رہے گی۔ ظاہر بات اس میں جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ عام کیفیت کی جو عدت ہے وہ کم مدت کی ہوتی ہے۔ تو یوں بطور تاکید کے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ کیفیت ہے تب بھی عورت کو نان و نفقہ عدت میں شوہر نے فراہم کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو عمومی حالات کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت بچے کو دودھ پلائے، یہ اس پر لازمی نہیں ہے۔ جیسا کہ قدیم زمانے میں خود عہد رسالت میں یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کے بعد وہ دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور خاص طور پر جو عرب کلچر تھا وہ یہ تھا کہ بچے کو گاؤں دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں کے ماحول میں وہ پرورش پائے، اور خاص طور پر جو دیہاتی جو لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہیں جن کی زبان بہت پختہ ہے، ان کی وہ زبان جو ہے وہ سیکھے، کیونکہ عرب میں زبان پر بڑی جو ہے نا فوقیت دی جاتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا، اور وہ طائف سے آگے جو ہے ان کا مبارک گاؤں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے چند سال اس گاؤں میں گزارے۔ تو ماں کے اوپر یہ لازم نہیں کہ وہ دودھ پلائے ہی پلائے۔ اگر کوئی اور دودھ پلاتا ہے تو اس کی جو اجرت ہے وہ باپ پر ہے، باپ اجرت دے گا۔ بچے کے پاس مال نہیں ہے تو اس کی دوا ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کا صابن تیل ہے، شیمپو ہے، ان کے جو اخراجات ہیں یہ باپ کے اوپر آئیں گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر عورت جو ہے وہ بھی اجرت کا تقاضا کرے تو وہ بھی اجرت کی حقدار ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کیا فقہا نے کہ اگر ایسی کیفیت ہے کہ کوئی کسی اور کا بچہ دودھ نہیں پیتا یا کوئی دودھ پلانے والی ملتی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ماں کے اوپر دودھ پلانا ضروری ہو جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کرو۔ میاں بیوی کی جو زندگی ہے یہ مشورے سے آگے بڑھتی ہے، فاصلوں سے آگے نہیں بڑھتی، ڈسکشن سے آگے بڑھتی ہے، مشوروں سے آگے بڑھتی ہے۔ تو فرمایا گیا وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر دشوار سمجھو تو قریب ہے کہ اسے دوسری دودھ پلانے والی عورت مل جائے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلچر مختلف ہے، ہمارے ہاں اس دائیوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ پیش نہیں ہوتے۔ البتہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی آتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی قرآن پاک کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 7 تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ لينفق ذو سعة من سعته
وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ نفقہ جب تک بیوی جو ہے وہ شوہر کے نکاح میں ہے، شوہر پر نفقہ دینا ضروری ہے، اور عدت میں بھی نفقہ دینا ضروری ہے۔ تو نفقے پر بنیادی اصول بیان کر دیا گیا کہ حسب استطاعت نفقہ دیا جائے گا۔ جیسا شوہر کھاتا پیتا ہے ویسا بیوی کو کھلائے گا۔ امیر آدمی اچھا کھاتا ہے، غریب آدمی اچھا نہیں کھاتا۔ تو ایک درمیانی راہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایک امیر ہے کوئی ایک غریب ہے، تو یوں تھوڑی سی تفصیل بھی اس میں، لیکن ایک بات واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ جس کو جتنا رزق دیا گیا ہے اس کے مطابق نفقہ دیا جائے۔ نفقے کے اندر کھانا پینا ہے، سال کے اتنے کپڑے کو جوڑے بنانے ہیں، اور رہائش ہے۔ یہ تین جو چیزیں ہیں یہ نفقے کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔